اس کا بغیر کسی مبالغہ کے اس میں بیان ملتا ہے اور ہر اوسط طالب علم کو ایک حوصلہ دیتا ہے۔ خود نوشت اپنی حیات کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کا آئینہ بھی ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اشرف محمد خان کی اس خود نوشت اپنی بیتی سے غلام ہندوستان کے حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اگر کسی کو انگریزوں کے عہد میں ریکروٹمنٹ کے طریقہ کار کو جاننے کی خواہش ہو تو اس کتاب میں اس ضمن کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس سے اسے طریقہ کار کو جانا جا سکتا ہے۔ اشرف محمد خان نے لکھا ہے کہ والد محترم علی محمد خان کے ڈاکٹر ذاکر حسین سے بہت گہرے مراسم تھے۔ اسی وجہ سے والد صاحب کے انتقال کے بعد جب خاندان کی معاشی حالات کا ذاکر صاحب کو علم ہوا تو انہوں نے اشرف محمد خان کو جامعہ بلا کر مدرسہ ثانوی کے طلب کی حیثیت سے تقرری کر دی۔ اشرف محمد خان دور اندیش طلب ثابت ہوئے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کلرکی کے ساتھ ہی جامعہ سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے بی اے تک کے امتحانات بھی پاس کر لیے۔ جامعہ کا ابتدائی زمانہ تھا، کرول باغ سے جامعہ اسی دوران جامعہ نگر منتقل ہوا تھا۔ اس عہد کے جامعہ کو سمجھنے کے لیے اشرف محمد خان کی یہ کتاب اپنی بھی تھی انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ یہاں پر ایک واقعہ کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ علی گڑھ کے برخلاف جامعہ میں شروع سے مخلوط تعلیمی نظام کو ایجوکیشن رائج تھا، اس کی وجہ سے جامعہ کے طلباء و طالبات میں ایک طرح کا کھلا ذہن پنپ رہا۔ اس کے باوجود موسیقی وغیرہ کے پروگرام جامعہ میں شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ 1948 میں شانتی نکیتن سے ایک خاتون آئی جو مشہور معروف موسیقار تھیں۔ انہوں نے جامعہ کی تاریخ میں پہلی بار اپنے کا مظاہرہ کیا اور درخواست گزار ہوئی کہ یہاں کے فنکار سے بھی ہمیں لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے۔ اس کے جواب میں ذاکر صاحب معذرت تو نہیں کر سکتے تھے اور اشرف محمد خان کو جن کی سریلی آواز کا علم ان کو پہلے سے تھا ان کو تیار کر کے اسٹیج پر لا دیا۔ اشرف محمد خان نے اپنی سی کوشش تو ضرور کی لیکن اس کے بعد جامعہ کے لیے موسیقی شجر ممنوعہ نہ رہی۔ ہزار مخالفتوں کے باوجود ذاکر صاحب بیٹھے رہے اور جامعہ میں موسیقی کا ماحول پروان چکا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد ذاکر صاحب وائس چانسلر بنا کر علی گڑھ بھیج دیے گئے تو مجید صاحب شیخ الجامعہ ہوئے، لیکن اشرف محمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ ذاکر صاحب نے جس بلندی پر جامعہ کو پہنچایا تھا اس سے ایک انچ بھی مجید صاحب اپنی چنن خزاری کی وجہ سے جامعہ کو پہنچا کر نہ لے جا سکے۔ اشرف محمد خان ذاکر صاحب کا حد درجہ احترام کرتے تھے، لیکن اس کے احترام کے باوجود انہوں نے ذاکر صاحب کے تعلق سے ایک ایسی بات کہی جو یقیناً قابل غور ہے اور اس پر توجہ دی گئی کہ ہمارے ملکی معاملات کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذاکر صاحب جامعہ میں بےحد خیرخواہ ہے، اس کے باوجود ان کی ایک کمزوری نے جامعہ کو بےحد نقصان پہنچایا، وہ ہے مالی بدعنوانیوں کے منصوبے کو معافی دینا۔ جامعہ کے انٹرنل آڈیٹر نے لگاتار 6 سال ایک فائنانس آفیسر اور جامعہ کی کینٹین کے سربراہ کی مالی بدعنوانیوں کا پردہ فاش کیا، لیکن ہمیشہ ذاکر صاحب یہ کہہ کر آڈیٹر کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے کہ تم ان سے بہتر آدمی لا دو تو میں تمہیں ہٹا دوں، اور کیا ضروری ہے کہ جو نیا آدمی آئے وہ مالی بدعنوانیوں کا شکار نہ ہو۔ ظاہر ہے ذاکر صاحب کے اس حسن کو عذر لنگ ہی کہا جائے گا جس کے راستے سے وہ جامعہ کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے رہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس نے نہ صرف جامعہ کو بلکہ ملک کے ہر ادارے کو اور ملک کے پورے نظام کو گھوم کی طرح کھوکھلا کر دیا ہے۔ موجودہ منظرنامہ اس کا شاہد ہے۔ کتاب ایک اور دلچسپ واقعہ قابل ذکر ہے شمیم حنفی صاحب کی کتاب جدیدیت کی فلسفیانہ اساس جب 1978 میں شائع ہوئی تو اشرف محمد خان تلاشی روزگار میں در در بھٹک رہے تھے۔ ان کا یہ غم شمیم حنفی صاحب سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے ایک ترکیب یہ نکالی کہ اشرف محمد خان کی کتاب پر بھرپور تبصرہ کر دیں، ان کا تبصرہ پڑھ کر ان کی صلاحیت کا لوگوں کو علم ہوگا اور ان کو ایک باوقار ملازمت مل جائے۔ لیکن اشرف محمد خان نے اس طرح کا تبصرہ کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میری صلاحیت ایسی نہیں کہ میں تبصرہ لکھ سکوں۔ تو شمیم حنفی صاحب نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے تبصرہ لکھ دیتا ہوں۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور یہ تبصرہ جولائی 1978 میں کتاب نامہ میں شائع ہوا۔ لکھنؤ کی تہذیب پر گفتگو کرتے ہوئے اشفاق محمد حسانی مرزا جعفر حسین کی تصنیف قدیم لکھنؤ کی آخری بہار کے حوالے سے ایک ایسی بات کہی جس سے اتفاق آج شاید ہی کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اقتباس: ایک زمانے میں لکھنؤ میں 3 قسموں کی طوائفیں رہتی تھیں، زنان خانگی، زنان بازاری اور ڈیرے دار طوائفیں۔ اس میں دوسری اور تیسری قسم کی طوائفیں تو خال ہی ملیں گی، البتہ زنان خانگی کے نمونے کچھ ضرور مل جائیں گے۔ یہ زنان خانگی اپنی معاشی سبو حالی کی بنا پر اندرون خانہ کمائی کر کے اپنے خاندان کو روٹی فراہم کرتی رہتی ہیں، بعض پوشیدہ رہنا پسند کرتی ہیں اور بعض بے نقاب ہو کر سیاسی اور سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی اس پیشے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ راکن کا خیال ہے کہ مرد اساس سماج کی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ اقتباس ختم ہے۔ راکن کا خیال ہے کہ مرد اساس سماج کی سوچ
بن گئی ہے کہ اگر کوئی عورت سیاست و معیشت میں آگے بڑھ کر کچھ کر پا رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کا زنانہ خانگی ہونے کا عمل ضرور پوشیدہ ہوگا۔ ایک ایسی خطرناک سوچ ہے جس کا جتنی جلدی ممکن ہو خاتمہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہنا، لیکن اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ معلومات کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس مختصر سی خود نوشت میں ایک دنیا آباد ہے۔ آزادی سے قبل کے لکھنؤ، قائم اور دیگر علاقے کی تہذیب و معاشرت کو سمجھنے میں اس سے یقیناً مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر کسی کو جامعہ اسلامیہ کی ابتدائی ایام کی معلومات حاصل کرنی ہو تو بھی اس کتاب سے بہت سارا مواد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ JNU اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حوالے اور طرز تدریس میں فرق کو بھی جاننے کے لیے یہ کتاب معاون ثابت ہوگی۔ کتاب کے اسلوب نگارش پر بات کریں تو بہت زیادہ پذیر زبان کا استعمال تو نہیں ہوا ہے، البتہ اسلوب ایسا ہے کہ قاری کو مقاہٹ نہیں ہوگی۔ کتاب کے مقاصد کے تحت لکھی گئی تھی، اس میں بہت حد تک کامیاب نظر آتی ہے، البتہ اس کا اختصار ہی اس کی سب سے بڑی کمی ہے، کیونکہ اختصار بعض جگہوں کے قارئین کو گراں گزرتا ہے۔ کل 130 صفحات کی کتاب ہے، اس کے باوجود کئی صفحوں میں صرف چند ہی سطریں تحریر ہیں۔ اس اختصار کی وجہ سے کتاب میں بیان کردہ واقعات کہیں کہیں تشنہ رہ گئے ہیں، جو ظاہرہ قاری کے لیے سبحان روح کا سبب بنتا ہے۔ مجموعی طور سے کتاب کو قابل مطالعہ کہا جائے گا، خاص کر ریسرچ اسکالرز کو بطور خاص مشورہ دیا جا سکتا ہے تو اس کتاب کا ضرور ہی مطالعہ کریں تاکہ ان کو راہ میں آنے والی مشکلات کا پہلے سے ہی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔